السلام علیکم ساتھیوں، اسی مثنوی سیریز کی ایک دوسری ویڈیو قطب مشتری مثنوی پر اہم ترین سوالات، اور یہ مثنوی بھی اپنے آپ میں بہت اہم ترین ہے جو زیادہ تر سلیبس میں موجود ہے۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں ہم نے بہت باریکی سے جو ممکن ہے وہ کوشچن وہ سوالات ہم نے بنائے ہیں، اور کچھ شاعر اس کو لکھنے والے ملا وجہی کا تعارف بھی پیش کیا ہے۔ تو آئیے ان سبھی سوال کو دیکھتے ہیں۔ بہت زیادہ خاص اور امپورٹنٹ سوال ہیں یہ۔ سوال نمبر 1 ہے، ملا وجہی کا پورا نام کیا ہے؟ تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اسد اللہ وجہی ملا وجہی کا پورا نام ہے۔ سوال نمبر 2، ملا وجہی کی پیدائش کہاں کی ہے؟ تو جواب ہے دکن میں گولکنڈہ کی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہمنی دور کے بعد دکن میں کئی حکومتیں وجود میں آئیں، جن میں خاص اردو ادب سے جن کا تعلق ہے وہ بیجاپور اور گولکنڈہ ہیں۔ تو اسی گولکنڈہ حکومت جس میں قطب شاہی حکومت چلی، اسی گولکنڈہ جو ہے وہ ملا وجہی کی پیدائش کی جگہ ہے۔ اب سوال نمبر 3 ہے، ملا وجہی کی پیدائش کس بادشاہ کے دور میں ہوئی؟ تو جواب ہے ابراہیم قطب شاہ کے دور میں ہوئی۔ ابراہیم قطب شاہ کے دور میں یہ پیدائش کی بات ہو رہی ہے۔ سوال نمبر 4 میں ہے، قطب مشتری کس کی مثنوی ہے؟ تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ملا وجہی کی مثنوی ہے، اسد اللہ وجہی کی بڑی مشہور مثنوی ہے۔ ان کی ایک نثری کتاب بھی بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے جو اردو کی پہلی نثری کتاب مانی جاتی ہے۔ طبرس نام ہے اس کا، اس کو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، اور یہ قطب مشتری بھی ان کی مثنوی ہے جو قدم راؤ پدم راؤ کے بعد دکنی ادب میں یہ ایک تبازاد مثنوی مانی گئی ہے۔ سوال بھی اسی طرح کا آ رہا ہے۔ سوال نمبر 5 میں ہے، گولکنڈہ کی پہلی تبازاد مثنوی کون سی ہے؟ تو اس کا جواب ہے قطب مشتری۔ تبازاد جیسا کہ ہم جانتے ہیں جو ترجمہ نہ ہو، کاپی نہ ہو، بلکہ مصنف کی اپنی لکھی ہوئی ہو، اپنی طرف سے ہو، اس کے اندر کا جو مواد ہے تو وہ تبازاد کہلاتی ہے۔ تو قطب مشتری دکن گولکنڈہ کی پہلی تبازاد مثنوی ہے۔ سوال نمبر 6، ملا وجہی نے قطب مشتری کو کتنے دن میں تصنیف کیا؟ یہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ محض 12 دنوں کی قلیل مدت میں، یعنی بہت مختصر سی مدت میں، صرف 12 دنوں میں ملا وجہی نے یہ پوری مثنوی مکمل کی۔ سوال نمبر 7، قطب مشتری کس سن ہجری اور عیسوی میں لکھی گئی؟ تو یاد رکھنا ہے ہمیں، یہ سوال بہت پوچھے جاتے ہیں، اس کا ہجری سن بھی اور عیسوی سن بھی پوچھا جاتا ہے۔ تو قطب مشتری جو ملا وجہی نے لکھی وہ 1018 ہجری میں لکھی، یہ بیٹھتا ہے بمطابق 1609 عیسوی۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے، قطب مشتری کس بادشاہ کے زمانے میں لکھی گئی؟ تو جواب ہے محمد قلی قطب شاہ کے زمانے میں۔ جو سوال تھا کہ ملا وجہی کی پیدائش کس بادشاہ کے زمانے میں ہوئی، تو پیدائش ہوئی تھی ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں، اور جو قطب مشتری انہوں نے لکھی ہے وہ جس بادشاہ کے زمانے میں لکھی ہے وہ محمد قلی قطب شاہ ہیں۔ یہ دونوں باتیں، یہ فرق ہمیں اپنے دھیان میں ذہن میں رکھنا ہے۔ سوال نمبر 9، ملا وجہی کس بادشاہ کے ملک الشورا تھے؟ یہ ایک خطاب ہوتا تھا، ایک اعزاز ہے یہ جو اس وقت میں بادشاہوں کی طرف سے شورائے کرام میں جو سب سے بڑھ کے بڑا شاعر سمجھا جاتا تھا اس کو دیا جاتا تھا۔ تو یہ جو اعزاز ملا تھا یہ محمد قلی قطب شاہ کے زمانے میں ملا وجہی کو دیا گیا تھا۔ یہ ملا وجہی محمد قلی قطب شاہ کے زمانے کے ملک الشورا تھے، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ سوال نمبر 10، ملا وجہی نے مثنوی قطب مشتری کس بادشاہ کی فرمائش پر لکھی؟ تو کس بادشاہ کی فرمائش پر لکھی؟ محمد قلی قطب شاہ کی فرمائش پر ہی لکھی، جن کے یہ ملک الشورا تھے۔ سوال نمبر 11، قطب مشتری کا موضوع کیا ہے؟ قطب مشتری کا موضوع پوچھا گیا ہے، امپورٹنٹ سوال ہے، تو اس کا جواب ہے قلی قطب شاہ اور مشتری یعنی بھاگمتی کے عشق کی منظوم داستان۔ ہوا یہ تھا ساتھیوں کہ جو بادشاہ ہے قلی قطب شاہ اس زمانے میں بادشاہ تھا، تو اس کی ایک عشقیہ داستان تھی جو ایک بنگال کی عورت بھاگمتی کے ساتھ تھی، تو اسی کو منظوم کیا ہے ملا وجہی نے قطب مشتری نامی مثنوی کے اندر۔ سوال نمبر 12، اردو ادب کے تاریخ نویسوں کی رائے میں مشتری کا حقیقی نام کیا تھا؟ مشتری کا حقیقی نام جو تحقیق کرنے والوں نے پتہ لگایا ہے وہ ہے جواب بھاگمتی۔ بھاگمتی نام کی بنگال کی رہنے والی ایک یا تو شہزادی یا کوئی عورت تھی، بہرحال کوئی اس کے بارے میں ہے کہ یہ کوئی ناچنے والی رقاصہ وغیرہ تھی، یا بہرحال جو بھی ہو، تو اس کے ساتھ قلی قطب شاہ کی عشقیہ داستان ہے جسے ملا وجہی نے منظوم کیا ہے۔ سوال نمبر 13، قطب مشتری کے سب سے پہلے مرتب کون ہیں؟ یعنی سب سے پہلی بار قطب مشتری کو کس نے ترتیب دیا؟ تو مولوی حق، مولوی عبد الحق۔ صحیح جواب ہے مولوی عبد الحق۔ انہوں نے، مولوی عبد الحق نے
قطب مشتری کو سب سے پہلی بار ترتیب دیا، لہٰذا یہ اس کے پہلے مرتب ہیں۔ سوال نمبر 14، کسی ایک ایسی مثنوی کا نام بتائیے جس کے درمیان میں بہت غزلیں اور رباعیاں بھی ملتی ہیں۔ تو جواب ہے قطب مشتری۔ ملا وجہی نے جو قطب مشتری مثنوی کو تصنیف کیا تو اس انداز میں تصنیف کیا کہ اس کے بیچ میں بہت سی غزلیں بھی ڈالی ہیں آپ نے اور بہت سی رباعیاں بھی اس کے درمیان میں شامل کی ہیں۔ تو اس طرح سے اس مثنوی کا جو حسن ہے وہ اور بڑھ گیا ہے اور اس کا انداز اور زیادہ دلچسپ بن گیا ہے۔ سوال نمبر 15، مثنوی قطب مشتری میں کل کتنے کردار پائے جاتے ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ تو جواب ہے 12 کردار۔ اس مثنوی میں 12 کردار پائے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 16، کون سی مثنوی میں کرداروں کے نام سیاروں کے ناموں پر رکھے گئے ہیں؟ تو جواب ہے قطب مشتری۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں قطب مشتری کے اندر یہ مشتری نام بھی جو ہے ایک سیارے کا نام ہے، اسی طرح سے ایک عطارد نام ہے جو مرکری کو کہتے ہیں، اسی طرح سے کئی کردار اس کے اندر، زیادہ تر کردار، اہم کردار وہ ہیں جو سیاروں کے ناموں پر یعنی پلینٹس وغیرہ کے ناموں پر رکھے گئے ہیں۔ تو اس طرح کا سوال آئے تو ہم جواب دیں گے قطب مشتری۔ سوال نمبر 17، قطب مشتری میں شہزادے کو خوش کرنے کے لیے کہاں کہاں سے شہزادیوں کو بلایا گیا؟ تو جواب ہے کرناٹک، گجرات، چین اور ایران سے۔ جب ہم اس مثنوی کا خلاصہ پڑھیں گے تو ہم اس میں دیکھ لیں گے کہ شہزادہ جب پریشان ہوا، اس نے خواب میں جس شہزادی کو یا جس کو دیکھا تھا اور اس کے عشق میں وہ ایک طرح سے بے حال ہو گیا تھا، تو اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے والد نے رشتے کے لیے کئی شہزادیوں کو بلایا، رشتے بلائے۔ تو وہ کہاں کہاں سے بلائے، سوال میں یہی پوچھا گیا ہے۔ تو یہ جواب کرناٹک، گجرات، چین اور ایران ہے۔ سوال نمبر 18، مثنوی قطب مشتری میں عطارد کون تھا؟ جواب ہے ایک مصور تھا جو کہ سارے جہاں کا سفر کیے ہوئے تھا، یعنی یہ ایک مصور بھی تھا جو تصویر بنانے والا ہوتا ہے، اور جب سارے جہاں کا سفر کیے ہوئے تھا تو یہ ایک طرح کا سیاح بھی ہوا، گھومنے پھرنے والا، سفر کرنے والا، جو دنیا بھر سے زیادہ تر واقف ہوا کرتا ہے، لیکن اس کا جو اہم اس میں کردار ہے وہ ایک مصور کے طور پر ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 19 ہے، قطب مشتری میں کس نے مشتری کے حسن و جمال اور اس کے ملک یا شہر کا پتہ بادشاہ اور شہزادے کو بتایا؟ تو جواب ہے عطارد نے۔ عطارد نے شہزادے کو جو پتہ بتایا قطب مشتری کے بارے میں، قطب مشتری مثنوی میں مشتری کے بارے میں، اس کے حسن و جمال کے بارے میں، تو یہ عطارد تھے۔ سوال نمبر 20، قطب مشتری میں مشتری کہاں کی شہزادی بتائی گئی ہے؟ تو جواب ہے بنگالہ کی۔ اس وقت میں اس کا نام بنگال کو بنگالہ بھی کہتے تھے۔ سوال نمبر 21، مثنوی قطب مشتری میں زہرا کون ہے؟ تو جواب ہے زہرا مشتری کی بہن ہے۔ سوال نمبر 22، مثنوی قطب مشتری میں حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ خوش الحان کسے کہا گیا تھا؟ کسے کہا گیا ہے؟ کسے؟ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو بات مشہور ہے کہ وہ بہت زیادہ خوش الحان تھے۔ خوش الحان دراصل کہتے ہیں جس کی بہت اچھی آواز ہو، دلکش آواز کا مالک ہو جو، اور بہت پر اثر بھی اس کی آواز ہو، اثر بھی رکھتی ہو، تو ایسی آواز والے کو خوش الحان کہا جاتا ہے۔ تو اس مثنوی قطب مشتری میں حضرت داؤد علیہ السلام جو بہت زیادہ خوش الحان مانے گئے ہیں، تو ان سے بھی زیادہ خوش الحان کس کو کہا گیا ہے؟ تو جواب ہے مشتری کی بہن زہرا کو۔ سوال نمبر 23، شہزادہ اور عطارد کون سا بھیس بدل کر مشتری کی تلاش میں نکلتے ہیں؟ تو جواب ہے سوداگر بن کر۔ یہ جو نکلتے ہیں عطارد اپنے ساتھ جو ہے شہزادے کو بھی لیتا ہے، شہزادہ عطارد کے ساتھ نکلتا ہے جب وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، تو یہ جو بھیس اپنا بناتے ہیں، جو یہ اپنا حلیہ بناتے ہیں، وہ ایک سوداگر کا حلیہ بناتے ہیں جس سے کہ کوئی ان کو پہچان نہ سکے۔ سوال نمبر 24، قطب مشتری میں سفر کے دوران شہزادے اور عطارد کو کسی راکشس کے قید میں کون ملتا ہے؟ کسی راکشس نے کسی کو قید کر رکھا تھا، وہ کون ہے؟ تو جواب ہے مریخ خان۔ مریخ بھی ایک سیارے کا نام ہے۔
सवाल नंबर 25, मसनवी कुतुब मुश्तरी में हल्ब के बादशाह सुल्तान खान के वजीर आज़म असद खान का बेटा कौन था? हल्ब के एक बादशाह थे इस मसनवी के अंदर जिनका नाम सुल्तान खान था, और उनके वजीर आज़म थे जिनका नाम असद खान था। पूछा गया है कि इन असद खान का बेटा कौन था? तो जवाब मरीख खान, वही मरीख खान जो वहाँ कैद मिलता है राक्षस की कैद में। तो ये सब लिंक हमें एक दूसरे से याद रखना है, और ये किरदारों में अक्सर किरदारों से सवाल बना लिया जाता है, तो ये सब हमें अपने जहन में रखने हैं। सवाल नंबर 26 है, कुतुब मुश्तरी में मरीख खान किस पर आशिक हुआ था? तो इसका जवाब है मुश्तरी की बहन जहरा पर। सवाल नंबर 27, किस मसनवी में शहजादा राक्षस को देखकर आयतल कुर्सी का हिसार बांधता है? तो जवाब है कुतुब मुश्तरी में। कुतुब मुश्तरी के अंदर जो शहजादा है जब वो राक्षस को देखता है तो वहां पर वो आयतल कुर्सी का हिसार बांधता है, या आयतुल कुर्सी का हिसार बांधता है। सवाल नंबर 28, कुतुब मुश्तरी में मरीख खान को कैद करने वाले राक्षस का कत्ल कौन करता है? मरीख खान जिस राक्षस की कैद में था, जो शहजादे और उतारिद को मिला था, तो उस राक्षस को किसने कत्ल किया, ये पूछा गया है। तो जवाब है शहजादा कुली कुतुब। कुली कुतुब शहजादा खुद ही जो है वो मरीख खान को, जिस राक्षस ने कैद कर रखा था, उस राक्षस को कत्ल करता है इस मसनवी के अंदर। सवाल नंबर 29, कुतुब मुश्तरी में किला गुलिस्तान किसका इलाका है? तो जवाब है परियों का। तो सवाल यूं भी आ सकता है कि कुतुब मुश्तरी में परियों का इलाका कौन सा है, उसका नाम बताइए। तो जवाब हो जाएगा किला गुलिस्तान। सवाल नंबर 30, मसनवी कुतुब मुश्तरी में किला गुलिस्तान में कौन शहजादे पर आशिक होता है? तो जवाब है महताब परी। महताब परी जो है वो किला गुलिस्तान में शहजादे पर आशिक होती है। सवाल नंबर 31, कुतुब मुश्तरी में शहजादे को महताब परी निशानी के तौर पर क्या चीज़ देती है? तो जवाब है तरंग बादपा घोड़ा। ये एक घोड़े का नाम है जो हवा में बहुत ऊंची उड़ानें उड़ता होगा, इसी तरह से इसका नाम रखा गया है। तो कुतुब मुश्तरी में शहजादे को महताब परी निशानी के तौर पर ये घोड़ा देती है, तरंग बादपा, जिसका नाम ये है। सवाल नंबर 32, कुतुब मुश्तरी में मरीख खान की शादी जहरा से कराकर उसे कहाँ की बादशाही देना तय की जाती है? तो जवाब है बंगाले की। बंगाले की जो बादशाही है वो मरीख खान को देना करार पाती है, उसकी शादी जहरा से कराकर। सवाल नंबर 33 और इस वीडियो का आखिरी सवाल, असद खान, मीरवान और सलखन परी या सिलखन परी वगैरह किस मसनवी के किरदार हैं? तो जवाब है कुतुब मुश्तरी के। तो यहाँ पर बहुत अहम अहम सवाल जो इस मसनवी में मुमकिन हो सकते थे वो हमने आपके सामने रख दिए हैं। इसके अलावा और भी बहुत से सवाल हो सकते हैं, इसलिए मसनवी का खुलासा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर मसनवी पढ़ ली जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हम इन सवालात पर भी इक्तफ़ा कर सकते हैं, और खुलासे वाली वीडियोज़ भी हम आपके सामने पेश करेंगे इस सीरीज़ के बाद। और आप हमारी वीडियो को लाइक वगैरह कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो। और कोई सवाल हो आपका तो कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।